سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے فرامین ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 15 صفحات کا رسالہ بنام ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے برے خاتمے سے بچا اور اس کے ماں باپ کی، سارے خاندان کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بزرگ کی نصیحت۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک اللہ پاک سے یہ دعا کرتا رہا کہ وہ مجھے اپنا کوئی کامل ولی دکھا دے۔ اے کاش میں اس کے سچے عاشق کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ میں لکام کی پہاڑیوں میں تھا، وہاں ایک جگہ میں نے بہت سے مریضوں کو جمع دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے کہا مہینے میں ایک مرتبہ یہاں اللہ پاک کے ایک نیک بندے آتے ہیں، وہ ہم جیسے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے مریض فوراً تندرست ہو جاتے ہیں۔ آج ان کے آنے کا دن ہے، بس وہ آنے والے ہی ہوں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک نورانی چہرے والے شخص ہماری طرف آئے، پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور سب مریضوں پر دم کیا، فوراً سارے مریض تندرست ہو گئے۔ پھر وہ مرد صالح وہاں سے اٹھ کر واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی اے اللہ پاک کے بندے، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے سری سقطی، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہو، کسی اور سے امید ہی مت لگاؤ، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کی بارگاہ میں غیر مقبول نہ ہو جاؤ، لہذا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جس سمت سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو ان بزرگ نے کیسی زبردست نصیحت فرمائی کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونا اور ہر وقت
اسی کی یاد میں مشغول رہنا، ورنہ اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکو گے۔ حضرت سری سقطی کا تعارف۔ شیخ الاسلام ابو الحسن حضرت سری بن مغلس سقطی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد اور ماموں تھے۔ آپ کا پیشہ، آپ ابتدا میں سقط یعنی معمولی اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے تھے، اسی مناسبت سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ آپ مال خریدتے اور بیچتے تھے اور ہر 10 دینار کے مال پر صرف آدھا دینار نفع رکھتے تھے، اس سے زیادہ نفع اگر کوئی دیتا بھی تو نہیں لیتے تھے۔ بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ حکایت، حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیدیو چاہو برات تم پڑھو دل سے نماز، دور ہو جائے گی آفت تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب کی مغفرت۔ حکایت، ایک شخص آپ کے جنازے میں شریک ہوا، رات اس نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اللہ پاک نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ وہ شخص نے عرض کی، حضور میں بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ آپ نے کاغذ نکال کر اس میں دیکھا لیکن اس کا نام نظر نہ آیا۔ اس نے عرض کی، حضور میں یقیناً حاضر ہوا تھا۔ آپ نے دوبارہ نظر کی تو اس کا نام حاشیے میں لکھا ہوا دیکھا۔ روزانہ 1000 نفل۔ حکایت، آپ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے۔ اے عاشقان اولیاء، اس حکایت میں ان تاجروں اور ملازموں کے لیے سیکھنے کا بہترین مدنی پھول موجود ہے جو اپنے فارغ اوقات خوش گپیوں، فضول باتوں اور موبائل کے غلط استعمال مس یوز میں گزار دیتے ہیں، اور بعض جماعت تو جماعت نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے انمول لمحات بے مقصد کاموں میں برباد ہونے سے بچائیے اور فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے درود پاک، تسبیحات وغیرہ ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورتیں ہیں۔ مثلا علم دین کی بات میں غور و فکر شروع کر دیجئے، یا موت کے جھٹکوں، قبر کی تنہائیوں، اس کی وحشتوں اور محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائیے۔ اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک کے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ
کہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے بہت سے مدنی پھول پیش کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً انہی نیک ہستیوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ بزرگان دین بعض اوقات خود لوگوں کے پاس جا کر ان کی اصلاح و تربیت فرماتے، اور کبھی لوگ ان کی صحبت سے فیض پانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ارشادات سنتے اور اپنی اصلاح کا سامان کرتے تھے۔ یاد رہے اللہ والوں کے ان اقوال میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بے نمازیوں کو نماز کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم کی، فاسقوں کو تقوی کی، اور غیر مسلموں کو اسلام کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کے ارشادات کی اہمیت سے متعلق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو وہ اہل سلوک یعنی اولیاء کرام کی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس پر چلے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ امیر حسن علا سنجری رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مشائخ کی کتاب اور ارشادات جو سلوک کے باب میں فرمائیں وہ مطالعہ میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ جو کچھ آپ کی زبان سے سنوں گا وہ لکھ لیا کروں گا، لہذا جو کچھ میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے سنتا لکھ لیا کرتا، جب اپنی قیام گاہ پر آتا تو کتاب میں لکھ لیتا، اس کے بعد بھی جو کچھ سنتا لکھ لیتا، حتیٰ کہ میں نے یہ بات بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو بتا دی۔ اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی حکایت یا ارشاد فرماتے تو مجھے حاضر ہونے کا حکم فرماتے، اور اگر میں تاخیر سے آتا تو وہ بات دوبارہ دہرا دیتے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے بھی وقتاً فوقتاً اپنے مریدین و متعلقین کو اپنی مجلس وعظ میں مختلف موضوعات پر متفرق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے ان میں سے آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ فرامین ملاحظہ کیجیے۔ ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، جس نے اللہ سے محبت کی وہ زندہ جاوید ہوا، یعنی اس کا ذکر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا، اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ رسوا ہوا۔ نمبر 2، بے وقوف صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے، اور عقل مند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، آخرت کے طلبگار کے چند طریقے، نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا محبوب ہونا، قرآن پاک کی یاد سے دل لگانا، احکام الہی پر قائم رہنا، اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دینا، اس کے دیکھنے سے حیا کرنا، یعنی وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی پسند میں پوری کوشش لگا دینا، تھوڑے رزق پر راضی رہنا، گمنامی پر قناعت کرنا۔ نمبر 4، یہ 5 چیزیں جس میں ہوں وہ بڑا بہادر ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر ایسی استقامت جس میں ہیر پھیر نہ ہو، ایسی کوشش جس کے ساتھ بھول نہ ہو، ایسی بیداری جس کے ساتھ غفلت نہ ہو، تنہائی اور لوگوں کے سامنے بھی ایسا مراقبہ الہی یعنی اللہ پاک کی طرف ایسی توجہ ہو جس کے ساتھ ریاکاری نہ ہو، اور موت کی یاد کے ساتھ اس کی تیاری بھی ہو۔ نمبر 5، میں ایسا راستہ جانتا ہوں جو سیدھا جنت کی طرف لے جائے۔ پوچھا گیا ابو الحسن وہ کون سا راستہ ہے؟
فرمایا تم عبادت کا رخ کرو اور صرف اسی میں لگے رہو حتیٰ کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہ رہے۔ نمبر 6، وہ دور ہوا جو اللہ پاک سے 2 چیزوں کی وجہ سے دور ہوا، اور وہ قریب ہوا جو اللہ پاک سے 4 چیزوں کی وجہ سے قریب ہوا۔ جو 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک سے دور ہوا وہ 2 چیزیں یہ ہے: فرض کو ضائع کر کے نفل میں پڑھنا، ظاہری اعضاء کا ایسا عمل جس پر دل کی سچائی نہ ہو، اور وہ 4 چیزیں جن کے سبب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ پاک کے در کو لازم پکڑنا، عبادت پر کمر بستہ رہنا، تکالیف پر صبر کرنا، اور اپنی بڑائی بیان کرنے سے بچنا۔ نمبر 7، جو اللہ پاک سے مناجات میں مشغول ہوتا ہے اللہ پاک اسے اپنے ذکر کی مٹھاس اور شیطانی وسوسوں کی کڑواہٹ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 8، 5 اشیاء سب سے بہترین ہیں: گناہوں پر رونا، عیبوں کی اصلاح کرنا، بہت غیب جاننے والے پروردگار کی اطاعت کرنا، دلوں سے زنگ دور کرنا، اور اپنی خواہشات کو خود پر سوار نہ کرنا، یعنی خواہشات کی پیروی سے بچنا۔ نمبر 9، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے دل میں دوسری کوئی چیز نہیں ٹھہرتی: اللہ پاک ہی کا خوف رکھنا، اللہ پاک سے ہی امید رکھنا، اللہ پاک ہی سے محبت رکھنا، اللہ پاک سے ہی حیا کرنا، اللہ پاک سے ہی انسیت یعنی محبت رکھنا۔ نمبر 10، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ فوائد رات کی تاریکی میں عبادت کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب مجھے فائدہ پہنچانے چاہتے تو مجھ سے سوال کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمایا، شکر کیا ہے؟ میں نے کہا، نعمت میں نافرمانی نہ کی جائے۔ فرمایا، تم نے بہت اچھی بات کہی اور بہترین جواب دیا۔ 11، صبر کا معنی یہ ہے کہ تو زمین کی طرح ہو جائے جو پہاڑوں اور آدمیوں کو اٹھائے ہوئے ہے، اور زمین اس بوجھ کا نہ انکار کرتی ہے اور نہ اسے مصیبت سمجھتی ہے، بلکہ اسے اپنے مولا کی نعمت اور عطیہ کہتی ہے۔ 12، نہ لوگوں کے لیے کوئی عمل کرو، نہ ان کے لیے کچھ چھوڑو، اور نہ ان کے لیے کوئی چیز کھولو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اعمال سب کے سب اللہ پاک کے لیے ہوں۔ 13، مجھے اس پر حیرت ہے کہ جو صبح و شام نفع کی تلاش میں جاتا ہے لیکن اپنے نفس کے بارے میں کبھی نفع نہیں اٹھاتا۔ 14، نفس کی اصلاح کی مصروفیت ایسی ہے جو لوگوں سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ 15، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تو اپنے نفس پر قابو کر لے۔ جو اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح بھی نہیں کر سکے گا۔ 16، جو اپنے سے اوپر والے کی اطاعت کرتا ہے تو نیچے والا بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ 17، اپنے بھائی سے شک کی بنیاد پر قطع تعلق نہ کرو اور اسے راضی رکھو۔ اللہ پاک کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور جہاں تک ہو سکے اسے اپنی ذات پر ترجیح دینا۔ 18، آدمی اس وقت تک قابل تعریف نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دین کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے، اور اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک اپنی خواہش کو اپنے دین پر ترجیح نہ دے۔ 19، 5 باتوں کے سوا ساری دنیا فضول ہے: روٹی جو پیٹ بھرے، پانی جو پیاس بجھائے، کپڑا جو ستر یعنی شرم گاہ چھپائے، گھر جس میں بندہ رہے، اور علم دین جسے وہ استعمال کرے۔ 20،
مخلوق سے کچھ نہ طلب کرتے ہوئے دنیا سے نفرت کرنے کا نام زہد ہے۔ 21 دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ اللہ پاک کی جانب سے جو رسی ہے وہ منقطع ہو جائے گی، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ان قریب زمین ہی تیری قبر ہوگی۔ 22 وہ دھوکے میں ہے جس نے اپنی زندگی کے ایام ٹال مٹول میں گزارے، اور وہ بھی دھوکے میں ہے جو صالحین کے مقام کی تمنا کرے لیکن کوشش بالکل نہ کرے۔ 23 بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں۔ جب وہ غصے میں ہو تو اس کا غصہ اس کو حق بات سے نہ نکالے، جب راضی ہو تو اس کی خوشی اس کو کسی گناہ کے کام میں داخل نہ کرے، جب کوئی طاقتور ہو تو وہ مال نہ لے جو اس کا نہیں۔ 24 خوف خدا رکھنے والے کے 10 مقامات ہیں: غم طاری رہنا، رنج و غم کا غلبہ، بے چین کر دینے والا خوف، زیادہ رونا، رات دن گڑ گڑانا، راحت و آرام کی جگہوں سے دور بھاگنا، بے قراری کی کثرت، دل کا ڈرنا، زندگی بے کیف ہونا، غم کو چھپا کر اس کی حفاظت کرنا۔ 25 کاش سارے عالم کے دکھ مجھے مل جاتے تاکہ تمام لوگوں کو غموں سے رہائی حاصل ہو جاتی۔ 26 لوگ جتنا اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں اتنی شفقت اگر اپنی جانوں پر کرتے تو انہیں اپنے انجام میں خوشی ملتی۔ 27 اس بات سے بچو کہ تمہاری تعریف پھیلی ہو اور عیب چھپے ہوں۔ 28 حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایسا مختصر راستہ جانتا ہوں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے۔ میں نے کہا وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا، نہ تم کسی سے کچھ لو، نہ کسی سے کچھ مانگو، اور نہ تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ ہو۔ 29 4 چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں: علم، ادب، پاک دامنی اور امانت۔ 30 جو شخص اپنے باطنی علم کا دعویٰ کرے جو ظاہری شرعی حکم کو توڑتا ہو تو وہ غلطی کرنے والا ہے۔ 31 جو اللہ پاک کے مقرب ہوں ان کے دل تقدیر الہی میں فکر مند رہتے ہیں، جبکہ عام نیک لوگوں کے دل خاتمے میں لگے رہتے ہیں۔ عام نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، اور مقربین یعنی اللہ پاک کا قرب پانے والے کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہوا ہے۔ 32 عمل میں خلوص رکھنا یہاں تک کہ عمل خالص ہو جائے، یہ عمل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور عمل خالص ہونے کے بعد اسے بچانا عمل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 33 عمل کو آفات سے بچانا عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ 34 دوست بناؤ مگر انہیں رازدار نہ بناؤ، برے دوستوں سے بچو، اور جس طرح اپنے دشمن کے متعلق اندیشہ رکھتے ہو اسی طرح دوست کے بارے میں رکھو۔ 35 جو نیکیوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے قیامت کے دن اسے بہت حسرت ہوگی۔ 36 حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بھوکا رہنے والوں کو بھوک سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا، پیٹ بھرنے والوں کو پیٹ بھرنے سے کیا ملتا ہے؟ بھوک والوں کو بھوکا رہنے سے حکمت ملتی ہے، اور پیٹ بھرنے والوں کو پیٹ بھرنے سے بد ہضمی کا سامنا ہوتا ہے۔ 37 3 چیزیں نیک لوگوں کے اخلاق میں سے ہیں: فرائض کی بجا آوری، حرام کاموں سے بچنا، اور غفلت نہ کرنا۔ 38 3 چیزیں نیک لوگوں کے اخلاق میں سے ایسی ہیں جن سے بندہ اللہ پاک کی رضا تک پہنچ جاتا ہے: استغفار کی کثرت، عاجزی و انکساری، اور
صدقات کی کثرت۔ 39 جو نعمتوں کی قدر نہیں جانتا اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ صبر کرتے کرتے جس پر مصائب ہلکے ہو جاتے ہیں وہ اپنا ثواب جمع کر لیتا ہے۔ 40 اپنی محتاجی اللہ پاک کے سپرد کر دو، وہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ 41 اخلاق و عادات عقل کے ترجمان ہیں، تیری زبان تیرے دل کی ترجمان ہے اور تیرا چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے، کیونکہ جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ 42 دل 3 طرح کے ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط جسے کوئی شے ہٹا نہیں سکتی، کھجور کے درخت کی طرح جس کی جڑ زمین پہ قائم ہے اور ہوا اسے ہلاتی رہتی ہے، پر کی طرح جسے ہوا ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہے۔ 43 بہترین رزق وہ ہے جو 5 چیزوں سے محفوظ ہو، کمانے میں گناہوں سے، ذلت اٹھا کر اور گڑ گڑا کر مانگنے سے، اپنے پیشے میں دھوکہ دہی سے، آلات گناہ کے پیسوں سے اور حق تلفی کے معاملے سے۔ 44 شبے والی چیزوں کو چھوڑنے والا ہی شہوتوں یعنی بری خواہشوں سے بچنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ 45 جو بھی میرا ذکر برائی کے ساتھ کرے میں اسے معاف کرتا ہوں، البتہ میں اسے معاف نہیں کروں گا جو جان بوجھ کر میرے متعلق کوئی بات کہے جبکہ وہ جانتا بھی ہو میرا عمل اس کے خلاف ہے۔ 46 ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد یعنی فرق نہیں ہوتا۔ 47 جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس کو ایسا زوال آئے گا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ 48 حیا اور انس یعنی محبت دل کے دروازے پر آتے ہیں، اگر دل میں زہد اور پرہیزگاری کو موجود پاتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں ورنہ لوٹ جاتے ہیں۔ 49 سمجھدار وہ ہے جو قرآن پاک کے اسرار کو سمجھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرتا ہو۔ 50 جو شخص مخلوق میں خود کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ نہیں ہے تو وہ اللہ پاک کی نظر سے گر جاتا ہے۔ 51 طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ 52 طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر غالب آ جائے۔ 53 گناہ سے بچنے کے 3 اسباب ہیں، دوزخ کے خوف کی وجہ سے، جنت کے شوق کی وجہ سے، اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے۔ 54 جو اللہ پاک کا فرما بردار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ 55 لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا اچھا اخلاق ہے۔ 56 عبادات کو خواہشات پر ترجیح دینے سے انسان بلندی پا لیتا ہے۔ 57 آپ رحمت اللہ علیہ نے بوقت وفات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا، اپنی محتاجی اللہ پاک کے سپرد کر دو، وہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ جو نیکیوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے قیامت کے دن اسے بہت حسرت ہوگی۔ جو اللہ پاک کا فرما بردار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔